بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما بھی ہے اور مالک شرق و غرب بھی. درود و سلام ہے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر، اور مجھے عامر عثمان عادل کہتے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں ضلع گجرات تحصیل کھاریاں کے نواحی گاؤں جکھڑ شرکی میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حبیب اللہ شاہد. اور حال ہی میں ان کے بیٹے نے ظہیر جٹ جکھڑ کے نام سے جو معروف ہیں اس وقت، انہوں نے پاکستان کی قومی والی بال ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے سینٹرل ایشین چیمپئن شپ جیتی ہے. تو ہم نے غنیمت جانا، اور ہمارے لیے یہ بات بھی بڑی باعث مسرت ہے کہ خود حبیب صاحب وہ پاک فوج میں بڑے اچھے سپورٹس مین رہے ہیں، ہینڈ بال کے کھلاڑی رہے ہیں، اور باسکٹ بال بھی انہوں نے کھیلی ہے. ہم جاننا چاہیں گے ان کا کریئر پاک فوج میں کس طرح گئے، کھیلوں سے ان کو پیار کیسے ہوا، اور اپنے بیٹے کی انہوں نے انگلی پکڑ کر اس کو کس طرح سے اس رستے پر چلایا کہ آج وہ پاکستان کی چیمپئن ٹیم کا حصہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پاک فوج آپ نے کب جوائن کی؟ 1983 میں. 1983 میں. تو کھیلوں سے پیار کب شروع ہوا؟ بس اس وقت یہ تھا کہ جب ہم آرمی میں گئے اس وقت سپورٹس کی اتنی زیادہ تو وہ نہیں تھا اس کی کامیابی، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت قد والے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا جاتا تھا. جیسے ہی ہم ان کی نظر میں آئے جو لوگ سپورٹس کرانے والے تھے، تو انہوں نے ہمیں چن لیا کہ آپ کو کسی نہ کسی ایونٹ کا اچھا پلیئر بنا دیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے شروع کیا انہوں نے باسکٹ بال سے. تو اللہ کا شکر ہے جب باسکٹ بال شروع کیا تو اس پہ سیکھنے میں تقریباً 2 سال لگے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی باسکٹ بال کورٹ اس طرح کا نہیں ہے جو ریگولر جس میں کھیلا جا رہا ہو یا اس کو لوگ اپنے وقت میں جا کر کھیلیں. تو وہاں جا کر پہلے ہی باسکٹ بال گراؤنڈ آرمی میں دیکھا. پھر اس گیم، کیونکہ وہ ٹیکنیکل گیم ہے، اس میں بہت زیادہ فاؤل ہوتے ہیں، اس لیے تقریباً سیکھنے میں 2 سال لگے. اور 2 سال کے بعد پھر الحمدللہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ جو سننے والے لوگ ہوں گے وہ بھی اس پہ آمادہ ہوں گے کہ جتنا عرصہ پھر کھیلا ہے، 26 سال باسکٹ بال کھیلا ہے، پھر 26 سال میں ایک دفعہ بھی الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن نہیں آئی، ہر جگہ پہ فرسٹ پوزیشن تھی. باسکٹ بال کی ٹیم میں تھوڑا سا سننے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ جس طرح ظہیر نے بتایا کہ وہ کس پوزیشن پر کھیلتے، باسکٹ بال کی ٹیم میں آپ کہاں پر، کیا پوزیشن تھی آپ کی؟ میری باسکٹ بال میں فارورڈ اور لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈوں پہ میں کھیلتا تھا. اور اس میں جو بہترین پلیئر آپ سمجھتے ہیں جس کو، اس کے لیے کوئی ایک جگہ اگر ہو تو دوسری ٹیم میں اس کو بہت جلد مارک کر دیتی ہے. لیکن کوئی ایک ایسا پلیئر ان میں ہوتا ہے کہ جو کسی بھی اینگل سے کسی بھی طریقے سے وہ کھیل سکتا ہو، تو پھر اس کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا کیونکہ میں نے 2 سال سیکھنے میں لگائے تو مجھے کوئی بھی جگہ مل جاتی کھیلنے میں، کسی بھی جگہ سے بال ملتا تو وہ باسکٹ کرنے میں کبھی بھی دشواری نہیں ہوئی. اور یہی اس کی وجہ تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے ٹورنامنٹ میں بیسٹ اسکورر کا اعزاز بھی مجھے ملا. کیا وجہ ہے کہ باسکٹ بال بین الاقوامی بنیادوں پر دیکھا جائے تو اس کی تو بڑی پاپولیرٹی ہے، مقبولیت ہے، لیکن پاکستان باسکٹ بال میں زیادہ آگے انٹرنیشنل لیول پر کیوں نہیں جا سکا؟ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ باسکٹ بال جب ہم اتنی عمر کے بعد بھرتی ہوئے تو ہم نے تو جا کر دیکھا ہی آرمی میں کہ یہ باسکٹ بال بھی کوئی گیم ہے. ہمارے علاقوں میں تو اس کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی، نہ آپ کو کہیں باسکٹ بال کا کوڈ ملتا. اگر آپ اس سن میں چلے جائیں 83-84 کے ایریا میں، تو نہ ہی کوئی آپ کو سپورٹس مین ملتا. جب وہاں ہم گئے تو ہمیں دیکھا کہ یہ ایک باسکٹ بال کا کوڈ ہے اور اس پہ لوگ کھیلتے ہیں. تو ان کے پاس سہولیات آرمی کے پاس تھی، انہوں نے ہمیں اس پہ لگایا اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. اب یہ ایک مہنگی گیم ہے، اس پہ خرچہ زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہیں بنسبت والی بال کے. کہ اس کے لیے اچھا بال چاہیے، نیٹ چاہیے اور تھوڑی سی زمین چاہیے. اس کے لیے پکا سیمنٹڈ کورٹ چاہیے، پھر کافی مہنگے جو ہے وہ پول چاہیے، پھر اس میں المونیم اور پتہ آج کل تو وہ شیشے کے قسم کے بنے ہوئے جو ہے نا وہ باسکٹ وہ جو اس کے پھٹے ہیں وہ، اور پھر رنگ، اور یہ کافی مہنگی قیمتی چیزیں ہیں جو کہ ہر بندہ اس کو اویل نہیں کر سکتا. کچھ روز پہلے پاکستان کی ٹیم والی بال کی وہ
فتح یاب ہوئی ہے، سینٹرل ایشین چیمپئن شپ تھی، ایران کو انہوں نے شکست دی. تو آپ اس لمحے کھیل کے میدان میں موجود تھے، وہ لمحہ کیسا تھا جب آپ کے سپوت نے آپ کے سامنے پاکستان کے لیے فتح سمیٹی؟ کیسا لگا آپ کو گراؤنڈ میں؟ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنے کا وہ ہمیں موقع اللہ نے دیا، اور ہم نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ ہم فرسٹ ٹائم ماں باپ ظہیر کے جو کہ گراؤنڈ میں موجود تھے، پہلی دفعہ اس کے گیم کو سامنے بیٹھ کر دیکھا. اور پھر اس میں ایک بڑا ایونٹ تھا، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ایران سے جیتنا اتنا آسان ہے، اور اس کے باوجود کیونکہ میں خود بھی سپورٹس مین تھا، مجھے اندازہ تھا کہ کچھ بھی پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے جیت کر دکھا دیا تو پھر یہ لمحہ ہمیشہ یاد رکھنے والا تھا کہ اللہ کا ایک شکر کہ ہم گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارا بیٹا اور پوری ٹیم پاکستان کی اس میں فرسٹ ہوئی. اور یہ ایشین گولڈ میڈل پاکستان کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا اعزاز تھا. ظہیر کا سفر والی بال کا شروع ہوا، آپ نے اس کی تربیت کی، رہنمائی کی، وہ ذرا کہانی بتا دی کیسے ہوا؟ بس وہ اس کی مین جو وجہ ہے مجھے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے، کیونکہ میں نے سپورٹس مینی میں زیادہ ٹائم گزارا، اس سے مجھے جو عزت ملی وہ ہر آدمی کو ایسے عام نارملی نہیں ملتی. تو اس میں آسانیاں بھی تھی، اس میں پرابلم بھی کم تھے. بندہ اپنے جتنی اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے وہ دکھانے کا جو ہے نا اس کو موقع ملتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اگر کوئی سپورٹس ایونٹ کرتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، تو والی بال میں یہ ہے ایک خوبی یہ ہے کہ والی بال ڈپارٹمنٹ میں بھی کھیلا جاتا ہے، اور والی بال ہر گاؤں میں ہر قصبے میں کھیلا جاتا ہے. تو اگر وہاں آپ کو کم موقع ملتا ہے، جب آپ گاؤں آئیں گے تو یہاں بھی آپ اچھا آ کر کھیل سکتے ہیں. اس لیے یہ میں نے اس کو والی بال کا رستہ دکھایا. اور جو لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا، انہوں نے کہا جو اس کی باڈی ہے انشاءاللہ پہلی دفعہ ہی مجھے وہ جو جن کا نام کرنل اصغر بودلہ صاحب ہیں، جو ظہیر پہلے ذکر کر چکا ہے، انہوں نے پہلے دن مجھے کہا کہ انشاءاللہ یہ لڑکا ایک دن پاکستان کا سٹار ہوگا. تو اب چیمپئن بننے کے بعد آپ کا رابطہ ہوا بودلہ صاحب سے؟ جی، بودلہ صاحب نے، میں ان کو کال کر ہی رہا تھا کہ انہوں نے مجھے خود کال کی اور نام لے کر انہوں نے بہت بہت مبارک دی. تو پھر بس میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ ساری جتنی بھی عزت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا زیادہ تر حق جو ہے نا وہ آپ کا ہے، کیونکہ والی بال میں تو بیسیکل جانتے ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے ہی سکھایا، انہوں نے اس کو ہر لحاظ سے اس کی جو غلطیاں کوتاہیاں جو بھی گیم میں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا ان کو درگزر کر کے اس کو ایک اچھا سپورٹس مین بنا کے ملک کے حوالے کر دیا. آپ بھی ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، ظہیر سے بھی بات ہوئی کہ فقدان ہے حکومتی سطح پر کھیلوں کی سرپرستی کا، خاص طور پر والی بال. اب آپ خود باسکٹ بال کے کھلاڑی رہ چکے ہیں، تو اب آپ ماشاءاللہ فارغ البال ہیں، ریٹائر بھی ہیں. تو اگر تحصیل کھاریاں میں کوئی کلب یا کوئی ادارہ ایسی کوشش کرتا ہے کہ نوجوانوں کو راغب کرتا ہے باسکٹ بال کی طرف، تو آپ اپنی خدمات بطور کوچ رہنما کے دیں گے؟ جی بالکل، یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی جگہ مہیا ہوتی ہے اور وہ کوڈ بنتا ہے اور بچوں کو شوق ہو، تو ہم دونوں ٹائم ریگولر، کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خرچے پہ جا کر وہاں لوگوں کو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیسک سے لے کے ایک بہترین پلیئر بنانے تک اپنا یہ جو ہے فرض ہے اس کو انجام دیں. میں آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ککرالی میں ہمارے دوست ہیں چودھری علی اکبر، نوجوان ہیں اور بڑے پرعزم ہیں، ویژن ہے ان کا. انہوں نے اپنے میرج لان کو سارا تبدیل کر دیا نوجوانوں کے ایک جمنیزیم میں. وہاں انہوں نے سنوکر کلب بنایا ہے، بیڈمنٹن کورٹ بنایا ہے، مارشل آرٹس کا انہوں نے بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ وہاں پر ہم جلدی باسکٹ بال کورٹ بھی بنا دیں گے، اور ہم آپ کو دعوت دیں گے، اور آپ وہاں پر ہماری نوجوان نسل کو راغب کریں گے اس جانب، کیونکہ اس وقت بڑا چیلنج ہے. ہمیں بڑی ضرورت ہے ہم اپنی نوجوان نسل کو ایک ایسا موقع دیں، ایک پلیٹ فارم دیں کہ جہاں ان کی محبت کھیل کے میدانوں سے اور کھیل سے جڑ جائے. ناظرین یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سجی ہوئی شیلڈز ہیں، میڈلز ہیں، کچھ ان کے دور کے ہیں جب یہ باسکٹ بال میں جیتتے رہے، اور اب ان کے بیٹے کی باری ہے، وہ ماشاءاللہ بیسٹ بلاگر بھی رہے ہیں اور بنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ساری شیلڈز کہانیاں بتا رہی ہیں باپ بیٹے کی فتوحات کی. یہاں ایک اور دلچسپ چیز میرے پاس ہے جی، بڑی، اس کی کہانی بھی سنتے ہیں. حبیب صاحب، یہ ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ہے، یہ متروک ہوتا ہے ہماری زندگی سے، فوجی کی زندگی سے بڑا جڑا تھا ریڈیو. اس کی کہانی ذرا بتا دیں. اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہ پہلے جب ہم گاؤں میں تھے تب بھی تھوڑا بہت سنتے تھے، اور پھر وہاں چلے گئے آرمی میں، وہاں بھی سننے کا موقع ملا. یہاں روک رہا ہوں آپ کو، اس کی تاریخ پیدائش کہہ لیں، یہ کتنا پرانا ہے؟
یہ میں شروع سے سنتا ہوں، لیکن میں نے یہ کسی سے لیا، اس نے مجھے گفٹ کیا، اس کو پتا تھا ان کو تھوڑا بہت شوق ہے، تو یہ 1967 کا غالباً ہے یہ، اور اتنا سنبھالا ہے آپ نے، لگتا ہے کہ بالکل آج خریدا گیا نیا ہے۔ بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں تقریباً بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت پرانی ہیں اور وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں۔ تو یہ اس کی جو مین چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی اگر قدر کسی نے پوچھنی ہے اس ریڈیو کی اور اپنے ساتھ دلچسپی کی، تو یہ صرف آپ کو سیاچن گلیشیئر بتا سکتا ہے۔ سیاچن گلیشیئر میں رہنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو کسی کے پاس ہے، نہ میڈیا ہے وہاں پہ، نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ موبائل ہے، نہ کوئی سہولت نہیں ہے وہاں پہ، جہاں تقریباً 50 منفی ٹیمپریچر میں ہم نے 2 سال گزارے۔ نام لے لیا ہے، اس پہ غور کریں ذرا کہ 50 منفی ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے۔ وہاں جب دن ہم نے گزارے 2 سال، اس کا نام سیاچن گلیشیئر اور گیاری سیکٹر، اس میں یہ ریڈیو اتنا وہ آپ کا ساتھی ہے کہ اس کے بغیر ایک رات بھی گزارنا مشکل ہے۔ وہاں اس پر لہریں آتی ہیں، سروس آ جاتی ہے سیاچن؟ بس ایک اسلام آباد میں ایک چینل ہے جو کہ پورے پاکستان میں سنائی دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے ایک پروگرام اسپیشل سیاچن گلیشیئر کے لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے۔ جو لوگ سیاچن گلیشیئر میں جن کے بھائی بیٹے وہ خامد ہیں، وہ ان کے گھر والے جا کر اس پروگرام میں باقاعدہ اپنا پروگرام وہ پیغام دیتے ہیں، اور ساتھ جو بات بھی وہ بتاتے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ لوگ کافی زیادہ لوگ اس پہ گزارا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فوجی کی زندگی میں، خاص طور پر جس نے سیاچن جیسے محاذ پہ لڑنا ہو اور وہاں ڈیوٹی کرنا ہو، ریڈیو ایک نعمت ہے۔ جی بالکل، وہاں ریڈیو کے بغیر میں تو کہوں گا کہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ 2 سے 3 مہینے، گپ شپ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو حالات نظر آتے ہیں وہ صرف اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی چیز، اوپر آسمان نیچے برف، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور یہ گیاری وہی سیکٹر ہے نا جہاں ایک بڑا دلدوز واقعہ حادثہ پیش آیا تھا اور ہمارے نوجوان برف کے تودے تلے، یہ وہی سیکٹر ہے؟ جی اتفاق سے وہی ہے۔ ہم جب وہاں سے آئے 2007 میں، تو اس کے بعد جو لوگ ہماری جگہ پہ گئے تھے انہی کے اوپر یہ حادثہ آیا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، اچھی تھی، لیکن بس وہ وقت ان کا پورا تھا اور وہ شہید ہو۔ ناظرین، آپ باتیں سن رہے ہیں اور یقین کریں جی تو چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ تھمے نہ اور ہم ان سے سنیں وہ خوبصورت یادیں ماضی کی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ایک نشست اور رکھیں گے، اور وہ ہوگی سیاچن گلیشیئر ایکسکلوزیو، تاکہ پتہ لگے ان لوگوں کو، وہ لوگ جو دشنام ترازی کرتے ہیں میری فوج کے خلاف، پتہ چلے، جان سکیں وہ لوگ جو فوج پر ہم ہاک کی تنقید کرتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کے بہادر سپوت کن حالات میں بیک وقت نہ صرف موسموں سے لڑتے ہیں، دشمن سے بھی لڑتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ایک نشست رکھیں گے سیاچن گلیشیئر پر۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور آج انہوں نے اپنے بیٹے کی فتوحات کے حوالے سے، اپنا جو کیریئر ہے ان کا باسکٹ بال کا پاک فوج میں، اس کے حوالے سے بات کی۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔